محمد وآل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب قلوبنا و حبیب الہ العالمین، اعنی ابا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. تمام حمد و ثنا ہے اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے ہمیں نعمت ولایت علی ابن ابی طالب سے نوازا. عزیزو، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے بغیر انسان کا کوئی عمل اوپر نہیں جاتا، انسان جنت میں نہیں جاتا. بھائی پیچھے والے ذرا اگر آگے آگے آ جائیں، پروردگار آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. صلوات پڑھتے ہوئے ذرا آگے آگے آ جائیں، اس کاروان سے متصل ہو جائیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو عزیزو، یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے بغیر انسان کا کوئی عمل اوپر نہیں جاتا، انسان جنت میں نہیں جاتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ جا کر روایت اٹھا کر دیکھیے. روایت میں ہے کہ انسان طواف کرتے ہوئے مر جائے. نہیں، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. دیکھیے، انسان طواف کرتے ہوئے مر جائے، صفا و مروہ کے درمیان بھاگتے ہوئے مر جائے، جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا. جنت کی خوشبو. بھئی آگے والے، پیچھے والے، علی والے، گلی والے، سب میرے ساتھ ہو جائیے گا. آج اسی ولایت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. سننا پسند فرمائیں گے؟ دیکھیے، سرنامہ سخن میں جس آیت کریمہ فی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ 5ویں سورہ ہے، 55ویں آیت ہے. اب عدد سب کو یاد رہے، 5 5 5 پوری پنجتنی آیت ہے. بھئی بیدار ہے؟ پنجتنی آیت ہے. خدا نبی کے ذریعے ولایت کا اعلان کرا رہا ہے. ساتھ ساتھ بولتے رہیے گا تاکہ ایک منزل تک پہنچانا میرے لیے آسان ہو جائے. خدا کس کے ذریعے؟ نبی کے ذریعے ولایت کا اعلان کروا رہا ہے. کس کے ذریعے؟ نبی کے ذریعے. وہ نبی جو فقط نبی نہیں بلکہ رسول بھی ہے. نہیں، ایسے نہیں سنیں گے عزیزان محترم. وہ فقط نبی نہیں، رسول نہیں، بلکہ شجرۃ النبوہ بھی ہے. اور پیچھے والے بھی بیدار ہو جائیے گا. جو فقط نبی نہیں، فقط رسول نہیں، فقط شجرۃ النبوہ نہیں، بلکہ امام بھی ہے. جو فقط نبی نہیں، رسول نہیں، شجرۃ النبوہ نہیں، اپنے دور کا امام نہیں. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، اسی کے تحت مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ آگے کیا پیش کرنا ہے. جو فقط نبی نہیں، جو فقط رسول نہیں، شجرۃ النبوہ نہیں، اپنے دور کا امام نہیں، بلکہ اپنے دور کا سب سے بڑا شیعہ بھی ہے.
اپنے دور کا شیعہ بھی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، جا کر دیکھیے قرآن میں خدا فرما رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا۔ ابھی بھی سب بیدار نہیں ہے پیچھے والے، کیا کہ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا۔ نام قرآن نے بھی نہیں لیا، نام میں بھی نہیں لیتا، جائیے کتابیں تلاش کرتے ہوئے جائیے، باب باب چلیے، صفحہ صفحہ چلیے، اہل سنت کی تفسیر راوی ہے زمخشری لکھنے والا، اس نے لکھا کہ بھئی یہ کس کون سے شیعوں میں سے ہے، اس نے لکھا من کان من شیعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابراہیم محمد کے شیعوں میں سے تھا۔ میں محمد کے در پر گیا، پوچھا کیا معاملہ ہے، کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے، کہا کہ میں اور علی دونوں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے۔ اب جا کر تفاسیر میں دیکھیے گا، قرآن میں آیت ہے کذالک نریا، ہم نے ابراہیم کو اپنا ملکوت دکھایا۔ بھائی بیدار ہو جائیے گا، اپنا ملکوت دکھایا، میرے ساتھ بولتے رہیں گے کیا دکھایا، اپنا ملکوت دکھایا۔ اب جائیے تفاسیر میں دیکھیے کس طریقے سے ملکوت دکھایا ہے خدا نے ابراہیم کو۔ لکھا کہ ابراہیم نے، بہار میں بھی روایت ہے، جا کر دیکھیے گا، ابراہیم نے نگاہ اٹھائی، ساتوں آسمان کو چیرتی ہوئی ابراہیم کی نگاہ عرش الہی پر پڑی۔ اب کیا دیکھا، وہاں پر ایک منبر ہے اور منبر پر ایک نور ہے، عرش الہی پر منبر ہے اور منبر پر ایک نور ہے۔ پوچھا ابراہیم نے پروردگارا یہ کس کا نور ہے، آواز آئی یہ میرے رسول کا نور۔ بھائی پھر دوبارہ ابراہیم نے نگاہ اٹھائی، دوبارہ ساتوں آسمان کو چیرتی ہوئی عرش الہی پر پڑی، تو دیکھا اس منبر کے برابر میں اس جیسا ہی ایک منبر ہے، اس جیسا ہی ایک نور ہے۔ پوچھا پروردگارا وہ تو تیرے رسول کا نور ہے، یہ کس کا نور ہے، آواز آئی یہ میرے علی کا نور۔ بھئی دوبارہ ابراہیم نے نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ پروردگارا ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا، وہ تیرے رسول کا نور، وہ نبیوں کے سردار، یہ علی کا نور، یہ ولیوں کے سردار، بس اتنا بتا دو یہ جو علی کے نور کے گرد چھوٹے چھوٹے نور طواف کر رہے ہیں یہ کس کے نور ہے؟ وہیں سے آواز آئی یہ شیعان علی ابن ابی طالب کے نور ہے۔ بس یہ جیسی ہی کہا شیعان علی ابن ابی طالب کے نور ہے، ابراہیم وہیں سجدے میں گر گئے، کہا پروردگارا اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب، پروردگار مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے۔ وہی آیت آ گئی وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیمَ، ابراہیم اس کے شیعوں میں سے۔ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا۔ اب کچھ لوگ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، آئیے ایک روایت پیش کر رہا ہوں پھر اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ جا کر دیکھیے گا صحیفۃ الابرار آغا مامکانی، حوالے اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ جانتا ہوں کہ اہل ذوق ہے، اہل علم یہاں پر بیٹھے ہیں تاکہ تحقیق کریں۔ جا کر دیکھیے گا صحیفۃ الابرار آغا مامکانی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ علی آسمانوں پر بھی ہے۔ اب میرے ساتھ چلیں گے، بھئی روایت میں کہ کمبر علی کے در پر آئے، دستک دی، باہر فضا آئے، کہا کیا ہوا؟ کمبر نے پوچھا اینا اینا مولا، یا یہ بتاؤ فضا میرے مولا کہاں ہے؟ کہا کہ فضا نے کہا چل اگر پوچھ ہی رہا ہے میں بتا دیتی ہوں، کہا کہ آسمانوں پر گئے ہیں، پورا مجمع نہیں ہے، کہا آسمانوں پر گئے ہیں۔ کمبر نے پوچھا آسمانوں پر، یہ بتا آسمانوں پر کیا کر رہے ہیں؟ اور فضا نے کہا روایت کے جملے کہ آسمانوں پر خدا کے حکم سے، خدا کے حکم سے، عین توحید ہے یہ، خدا کے حکم سے کسی کو رزق دے رہے ہیں، موت و حیات کے فیصلے کر رہے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں۔ بھئی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں۔ اب کمبر حیران ہو گئے، کہا کہ بما سمجھ تو حاضر الکافرہ، بھئی یہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہے۔ یعنی سمجھ میں یہ آیا اگر کسی کو کسی کا عقیدہ سمجھ میں نہ آئے تو کافر کے فتوے لگا دیتے۔ بھئی اگر کسی کو کسی کا عقیدہ سمجھ میں نہ آئے تو کافر کہنے لگتے ہیں۔ اب یہاں پر کمبر حیران، علی آسمانوں پر گئے، واپس آئے، موڑ مڑے نہیں، علی سامنے سے آ گئے۔
یعنی کیسے سن رہے ہیں؟ موڑو نہیں، علی سامنے سے آ گئے. اب علی تو علم غیب جانتے ہیں نا. علی نے کہا کہ کمبر یہ بتا فضہ نے کس بات پر حیران کیا ہے؟ بھائی فضہ نے کس بات پر حیران کیا ہے؟ کہا کہ مولا وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہے. میں نے پوچھا علی کہاں گئے؟ کہہ رہے علی آسمانوں پر گئے اور خدا کے حکم سے رزق کو بانٹ رہے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں. تو مولا نے ایک جملہ کہا بہت تیزی سے کہتے ہوئے گزر جاؤں گا. جب کمبر نے کہا نا کہ فضہ کہہ رہی ہے کہ علی آسمانوں پر گئے ہیں، خدا کے حکم سے رزق تقسیم کر رہے ہیں، موت و حیات کے فیصلے کر رہے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، تو مولا نے کہا یہ بتا کمبر تجھے کوئی شک ہے؟ بھائی تجھے کوئی شک ہے؟ کہا نہیں مولا آپ کے فضائل تو ہمارے لیے خود فضیلت ہے، کوئی شک تو نہیں، لیکن آپ تو یہاں پر ہیں وہاں کیسے؟ بھائی ابھی بھی پیچھے والے نہیں ہیں، سب کی توجہ چاہیے. کہا کہ مولا آپ تو یہاں ہیں وہاں کیسے؟ بس یہ سننا تھا. علی نے کمبر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا. جیسے ہی ہاتھ پھیرا کیا دیکھا کہ علی کی ہتھیلی میں یہ دنیا اخروٹ کی مانند آ گئی ہے. علی یہیں سے فیصلے کر رہے ہیں، کسی کو موت دے دی جائے، کسی کو حیات دے دی جائے، کسی کے رزق میں کمی کر دی جائے، کسی کی ڈیوٹی کہیں لگا دی جائے. عزیزو یہ عین توحید ہے. ہم کہہ رہے ہیں خدا کے حکم سے، خدا کے حکم سے، یہ عین توحید ہے. تو علی یہاں پر بھی ہے، علی آسمانوں پر بھی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اب ولایت کے چند معنی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آج، اگر بیدار ہیں. دیکھیے ولایت کے 3 معنی ہیں، مختلف معنی جو میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں وہ 3 معنی ہیں. جو آخری معنی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے. بھائی ولایت کا پہلا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ ولایت کا پہلا معنی کیا جاتا ہے محبت کا. کچھ لوگ توجہ فرما رہے ہیں نا، کچھ لوگ محبت کا معنی کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تم محبت کا معنی لے لو. نہیں ابھی سارے کہ ٹھیک ہے تم محبت کا معنی لے لو، ولی کو دوست کے معنی میں لے لو، ولایت کو محبت کے معنی میں لے لو، لیکن اس محبت کے معنی میں اگر لے رہے ہو تو اس کے کچھ تقاضے ہیں. وہ تقاضا یہ ہے کہ جس سے تم دعوی محبت کرو اسی سے محبت کرو، اس کے دشمنوں سے محبت نہیں کرو. بھئی اگر تم محبت کا معنی لے رہے ہو، اچھا ہم جو معنی لیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت کا معنی اس کا تقاضا ہے، نہ کہ یہ کہ ولایت محبت کے معنی میں. توجہ فرما رہے؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم محبت کے معنی میں لے رہے ہو تو پھر اس کا تقاضا پورا کرو، اسی سے ہی محبت کرو، علی کے دشمنوں سے محبت نہیں کرو. اب ایک شخص آیا امیر المومنین کے پاس، صلوات پر محمد وآل محمد. مولا کے پاس آ کر کہا احبک واللہ یا علی، خدا کی قسم علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. مولا نے کہا اچھا یہ بتا کہ ہمارے دشمنوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ کہا کہ ان سے بھی محبت کرتا ہوں. تو اب مولا کا جواب سنیے گا. مولا نے کہا کہ تو ایک آنکھ سے اندھا ہے. کیا کہا اس نے کہ میں آپ کے دشمنوں سے بھی محبت کرتا ہوں. تو مولا نے کہا تو ایک آنکھ سے اندھا ہے، جس کو اردو میں ورڈ استعمال کیا جاتا ہے تو کانا ہے، تجھے ایک آنکھ سے نہیں دکھتا. اب مولا کا جواب سنیے گا جہاں جہاں تک پیغام جائے. مولا نے کہا یا تو دشمنوں کو مان کے پورا اندھا ہو جائے یا ہمیں مان کے پورا بینا ہو جائے. بھائی ہمیں مان کے پورا بینا ہو جا، انہیں مان کے یا پورا اندھا ہو جا. اب سمجھ میں آیا وہ جو قرآن میں آیت ہے، کچھ لوگ روز محشر اندھے اٹھائے جائیں گے. اب وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہاں پر اندھے نہیں، وہاں کیسے اندھے اٹھائے جائیں گے. تو ان تک پیغام پہنچا دوں کہ ولایت علی نہیں رکھتے، یہاں پر بھی اندھے ہیں، وہاں پر بھی اندھے، وہاں پر بھی اندھے. تو سمجھ میں آیا ولایت کو ہم بے معنی محبت نہیں لیتے. دوسرا معنی ولایت، وہ کہتے ہیں ولایت بے معنی ظاہری حکومت. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم جو معنی لیتے ہیں اس کا تقاضا ہے لیکن یہ ظاہری حکومت نہیں ہے. کیوں؟ یہ دنیا، یہ ظاہری حکومت یہ تو وہ ہے جو خود اہل بیت کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. بھئی اس معنی میں تھوڑی لیں گے ہم، یہ تو وہ ہے جو علی خیرات میں دے رہے، یہ وہ ہے جو علی خیرات میں دے رہے. اب ساتھ چلیں گے
کہا کہ پھر کس معنی میں؟ دوسرے معنی میں یہ وہ حکومت ہے ظاہری حکومت جو علی خیرات میں دے دے۔ اب ایک بادشاہ تھا، اس کے خواب میں مولا آئے، بھئی توجہ رہے سب کی، اس کے خواب میں مولا آئے اور مولا نے کہا ایک شعر میں تجھے بتاتا ہوں، جب بھی تجھے کوئی حاجت ہو، کوئی دعا کرنا چاہے، یہ شعر پڑھ، اس کے بعد تو دعا کرے گا، تیری دعا قبول ہوگی۔ اب یہ بادشاہ سوتا ہے، جیسی صبح اٹھتا ہے تو اس کو ایک مصرع تو یاد رہتا ہے، دوسرا مصرع یہ بھول جاتا ہے۔ بھئی توجہ رہے، دوسرا مصرع یہ بھول جاتا ہے۔ اب صبح اٹھا، پڑھے جا رہے زہرہ شیر شبد آبس پداری دل، زہرہ شیر شبد آبس پداری دل، زہرہ شیر شبد آبس پداری دل، دوسرا مصرع اسے یاد نہیں۔ اب کنیز آئی، بادشاہ سلامت ناشتہ کر لیجئے، کہا نہیں کرنا، دیکھ نہیں رہے کتنی پریشانی کے عالم میں کہیں سے بھی جاؤ، یہ دوسرا مصرع پتہ لگا کر لا کے دو ورنہ سب کو قتل کر دوں گا۔ پریشان ہو جاتا ہے بادشاہ کہ کہیں سے بھی مجھے لا کر دے، یہ دوسرا مصرع مجھے چاہیے۔ اب یہاں تک اتنا پریشان ہو جاتا ہے، یہ اعلان کر دیتا ہے، کیا اعلان کرتا ہے کہ جو بھی مجھے اس شعر کا دوسرا مصرع لا کر دے گا میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ بھئی آدھی سلطنت اسے دے دوں گا۔ اب یہ پڑھ رہا زہرہ شیر شبد آبس پداری دل، دوسرا مصرع جو بھول جاتا ہے۔ اسی اسنا میں باہر ایک فقیر گھوم رہا ہوتا ہے اپنا کشکول لیے، چلتا جا رہا ہوتا ہے، کہتے جا رہا ہوتا ہے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، چاہیے تو بس علی سے چاہیے، کسی سے کچھ نہیں چاہیے، چاہیے تو بس علی سے چاہیے۔ اب ایک مقام پر پہنچتا ہے تو آواز آتی ہے سن۔ یہ فقیر پوچھتا ہے کون؟ جواب آیا کہ اس کو نہیں پہچانے جس کو پوری زندگی تم نے پکارا۔ کہا کہ یہ بتا کیا چاہیے؟ کہنے لگا فقیر کہ آپ ہیں جناب امیر، میں ہوں ادنا فقیر، وہی جو چاہے اس کشکول میں ڈال دیجئے۔ کہا کہ اچھا یہ بتا تجھے فلاں جگہ کی آدھی سلطنت چاہیے؟ کہا کہ اگر آپ دینا چاہیں۔ کہا کہ اچھا تو سن، فلاں فلاں بادشاہ کے پاس جانا، اس کو جا کر یہ شعر سنا دینا۔ تو اس نے کہا کہ میں فقیر ہوں، میں بادشاہ کے در پر جاؤں گا، وہ تو مجھے باہر سے بھگا دے گا۔ کہا نہیں، یہ شعر پڑھتے ہوئے جانا، علی ضمانت دیتا ہے ننگے پاؤں باہر تک لینے کے لیے آئے گا۔ کہا اچھا۔ اب یہ شعر لے کر کے یہاں سے چلتا ہے، اب وہ پہنچا بادشاہ کے در پر، باہر وزیر آیا۔ ہاں بھئی کون؟ کہا کہ ایک فقیر ہوں اور بادشاہ کو کہو کہ اس سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ وزیر بادشاہ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی ایک فقیر آیا ہے باہر۔ بادشاہ کہتا ہے دیکھ نہیں رہے میں کس عالم میں ہوں، پریشان ہوں، جاؤ اس کو پوچھو، اس کی جو ضرورت ہے باہر سے اس کی پوری کر دو۔ بول دو بادشاہ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے۔ کہا کہ یہ وزیر باہر آیا اس فقیر کے پاس۔ اب فقیر کہتا ہے کہ جاؤ اس کو بولو، وہ باہر جو فقیر آیا نا وہ یہ شعر پڑھ رہا ہے، زہرہ شیر شبد آبس پداری دل، زہرہ شیر شبد آبس پداری دل۔ اب یہ وزیر جاتا ہے بادشاہ کو کہتا ہے کہ وہ یہ شعر پڑھ رہا ہے۔ جیسے یہ کہتا ہے بادشاہ کہتا ہے بلاؤ اس کو فوراً۔ اب جیسے یہ آیا، اب یہ شعر پڑھ رہا ہے زہرہ شیر شبد آبس پداری دل۔ کہا کہ یہ تجھے مصرع دوسرا اس کا کس نے بتایا؟ کہا کہ بس یہ سمجھ لے جس نے تجھے خواب میں بتایا اس نے مجھے بیداری میں آ کر بتایا، اس نے مجھے بیداری میں آ کر بتایا۔ اب یہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ زہرہ شیر شبد آبس پداری دل کے شیر کا پتا پانی ہو جاتا ہے تب، شیر کا پتا پانی ہو جاتا ہے تب۔ اب یہ پڑھ رہا ہے فقیر زہرہ شیر شبد آبس پداری دل، زہرہ شیر شبد آبس پداری دل۔ وہ کہتا ہے اگلا پڑھ، تو یہ پڑھتا ہے زہرہ شیر شبد آبس پداری دل، اسد اللہ کر آیت بے ہواداری دل، شیر کا پتا پانی ہو جاتا ہے تب، اسد اللہ مدد کو آ جائے جب۔ شیر کا پتا پانی ہو جاتا ہے تب، اسد اللہ مدد کو آ جائے جب۔ اب جب یہ اس نے شعر سنایا تو اس کو ہیرے جواہرات سے بھر دیا۔ اب جب فقیر کو ہیرے جواہرات سے بھرا، کہنے لگا نہیں وہ آدھی سلطنت کا وعدہ کیا تھا۔ کہا رک جاؤ وہ بھی دیتا ہوں، بس ایک یہ کام کر مجھے اس سے ملا دے جس نے تجھے مصرع بتایا ہے۔ کہا کہ آجا ساتھ چل۔ اب یہ ساتھ چلا، اسی مقام پر پہنچا، مولا کی زیارت ہوئی۔ اب جملہ سنیں گے، سب خادم ہیں مولا کے، ماں کو دعائیں دیں گے پروردگارہ کہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جہاں ہم اپنا نام بعد میں علی علی کرنا پہلے سیکھتے ہیں۔ تو
اب یہ وہاں آیا مولا کے پاس، اب جب اس کی ملاقات ہوئی تو کہنے لگا مولا سے کہ اپنی میں آدھی سلطنت نہیں بلکہ پوری سلطنت اسے دے دوں گا، مجھے اپنا خادم بنا لے۔ بھائی اب سمجھ میں آیا، لانا یہاں پر چاہ رہا تھا، یہ پورا واقعہ اس وجہ سے سنایا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ولایت یہ ظاہری حکومت کے معنی میں نہیں ہے، یہ ظاہری حکومت، جملہ سنیے گا، یہ ظاہری حکومت اور سلطنت تو وہ ہے جو علی کے ایک مصرے کی خیرات ہے، علی کے ایک مصرے کی خیرات ہے۔ تو پھر کس معنی میں لیتے ہیں ولایت کو؟ آئیے، زیارت جامع کبیرہ، اوتھینٹک زیارت امام علی نقی علیہ السلام، صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ تو امام علی نقی علیہ السلام سے تمام ائمہ علیہ السلام کے حرم میں یہ زیارت موجود ہے اور کثرت سے پڑھی جاتی ہے، فضائل سے بھری ہوئی یہ زیارت ہے۔ تو اب ولایت کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مم منہ الوجود، کہ وجود کس کی طرف سے ہے، یعنی یہ ساری کائنات، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے مم بہ الوجود، کہ وجود کس کی وجہ سے باقی ہے، ابھی بھی پورا مجمع نہیں ہے۔ دیکھیے وجود کس کی طرف سے ہے، اور دوسرا یہ کہ وجود کس کی وجہ سے باقی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم وجود اس کی طرف سے، یہ ہے خالق، اور کہتے ہیں وجود جس کی وجہ سے باقی ہے یہ ہے ولی، یعنی یہ ولایت کے نظام کے تحت۔ میں نے کہا زیارت کے جملے جا کر کے دیکھیے گا، خداوند عالم کہتا ہے، یعنی یہ امام فرماتے کہ خداوند عالم نے آسمان کو زمین پر جو گرنے سے روکے ہوئے وہ ان کی ولایت کے سبب ہے، وہ ان کی ولایت کے سبب ہے۔ تو ولی کا معنی ظاہری حکومت نہیں بلکہ یہ ہوا جہاں جہاں خدا کی قدرت ہے وہاں وہاں علی کی حکومت ہے۔ دیکھیے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں قد آتیتنی من الملک، حضرت سلیمان نے سوال کیا تھا نا پروردگار مجھے اپنا ملک عطا کر دے۔ دیکھیے توجہ رہے، کیا سوال کیا تھا کہ مجھے اپنا ملک عطا کر دے۔ قرآن کیا ہے قد آتیتنی من الملک، یہ من جو ہے یہ تبعیض کا معنی دیتا ہے، باس کا معنی دیتا ہے، یعنی ہم نے سلیمان کو اپنے ملک میں سے تھوڑا سا ملک عطا کیا۔ اب مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم، خدا نے جو مجھے ملک دیا ہے نبی سے پہلے نہ کسی کو دیا اور نہ علی کے بعد کسی کو دے گا۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ جہاں جہاں خدا کی قدرت ہے وہاں وہاں علی کی ولایت ہے، وہاں وہاں علی کی ولایت ہے۔ اب دیکھیے آپ کوئی آ کے وہ جو مولانا غدیر میں کہا تھا رسول خدا نے من کنت مولا فہذا علی مولا، بھائی اب سمجھ میں آیا یہاں والوں کا فقط مولا نہیں بلکہ جہاں جہاں ملائکہ، جہاں جہاں خدا کی قدرت وہاں وہاں کا مولا علی مولا، وہاں وہاں کا مولا علی مولا۔ بس آئیے میرے ساتھ چلیں گے اسی زیارت جامع کبیرہ کے دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ دیکھیے زیارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ بِمُوَلَّاتِكُمْ کَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا، آپ کی ولایت کی وجہ سے ہی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ابھی بھی سب نہیں ہے میرے ساتھ، اسی ولایت کے تحت سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دیکھیے بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، دعائے کمیل پڑھنے والا مجمع ہے، آپ دعائے کمیل میں ایک جملہ پڑھتے ہیں پروردگار اتنا کریم ہے، لیکن دو مرحلے ہیں، ایک مرتبہ گناہ کو مٹا دینا، دوسرا مرحلہ فقط گناہ کو مٹانا نہیں بلکہ گناہ کو نیکیوں میں بدل دینا۔ دعائے کمیل کے جملے، اہل بیت کی ولایت یہ کام کرتی ہے، فقط گناہ کو مٹاتی نہیں ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اب کیسے کرتی ہے یہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب رسول خدا کے دور میں وہ شرب خمر کا حکم آیا نا کہ شراب پینا حرام ہے، تو ایک شخص شراب پیتا تھا، اس نے کہا کہ بھائی کیا کیا جائے کہ باہر جو ہے کوئی پکڑے بھی نہیں اور میں شراب بھی پی لوں۔ اس نے کیا کیا، ظرف بھرا، ایک مٹکا بھرا اور سر پہ رکھا، گھر کے لیے نکل گیا کہ کوئی دیکھے نہیں۔ اب جیسے ہی اس نے مٹکا بھرا شراب کا، باہر نکلا، جیسے ہی نکلا سامنے سے دیکھا رسول آ رہے تھے۔ اب یہ لرزنا شروع ہو گیا کہ بھائی اگر انہیں پتہ چل جائے تو حد جاری ہوگی اور اگر جھوٹ بولوں تو بھی پھنسوں، کیا کروں؟ اب سامنے سے رسول آ رہے ہیں، یہ پریشان ہے، لرز رہا ہے، کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں۔
اس نے اچانک کہا پروردگار تجھے اس آنے والے کا واسطہ، بھئی ابھی بھی سب نہیں ہے، کہا پروردگار تجھے اس آنے والے کا واسطہ مجھے آج بچا لے، آئندہ نہیں پیوں گا۔ عزیزو یہی تزکیہ ہے، اور فرش اعلیٰ سے زیادہ کوئی شے جو ہے وہ تزکیہ نہیں کرتی۔ کہا کہ پروردگار تجھے اس آنے والے کا واسطہ مجھے آج بچا لے۔ اب سامنے سے رسول آئے، جیسے قریب آئے پوچھا بھئی بتا کیا ہے اس میں؟ ڈرا ہوا کھڑا ہوا ہے، بتا نہیں رہا کچھ، بتاؤں تو کیا بتاؤں؟ پھر پوچھا کہ بتا کیا ہے اس میں؟ بالکل چپ لرز رہا ہے۔ صحابہ سے کہا، صحابہ ساتھ تھے رسول کے، کہا کہ مٹکا اتارو۔ اب جیسے ہی مٹکا اتارا، جیسے ہی مٹکا کھولا تو وہ شراب نہیں بلکہ شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یعنی سمجھ میں یہ آیا کہ رسول کا واسطہ تو یہ اثر رکھتا ہے۔ بھئی گھبرا کے تو نہیں سن رہے؟ اب رسول نے کہا کہ اس شخص کی طرف کہ تو بتا رہا ہے صحابہ کو یا میں بتاؤں کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ خدا تو ستار العیوب ہے، خدا تو ستار العیوب ہے، وہ تو عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں؟ کہا نہیں تو بتا، مجھے کچھ بتانا ہے۔ اب اس نے بتانا شروع کیا کہ گھر سے میں نکلا تھا، میں نے شراب بھری ہے، شراب بھر کر آ رہا تھا، سامنے سے رسول آ گئے، میں نے ان کا واسطہ دیا تو یہ شراب جو ہے شراب نہیں رہی بلکہ سرکے میں تبدیل ہو گئی۔ وہی رکے رسول خدا نے کہا خدا کی قسم جس طریقے سے یہ شراب سرکے میں تبدیل ہوئی ہے، روز قیامت علی کی ولایت رکھنے والوں کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ علی کی ولایت رکھنے والوں کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اب کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی مولانا آپ تو جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں۔ نہیں عزیزوں، میں جنت کے ٹکٹ نہیں بانٹ رہا، میں اپنے مولا کی کریمی بیان کر رہا ہوں، اور کریمی بیان کرنے کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھو مولا کتنے کریم ہے۔ اب کوئی کم ظرف ہی ہوگا اپنے مولا کو اتنا کریم دیکھ کر جان بوجھ کے گناہ کی طرف چلا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب کوئی کم ظرف ہی ہوگا جو علی کی ولایت علی کی کریمی کو دیکھتے ہوئے گناہ کی طرف چلا جائے۔ نہیں عزیزو، ہمیں بس اپنے آپ کو ان تک پہنچانا ہوتا ہے، پھر ان کا کام ہے حر سے حر علیہ السلام بنا دیتے ہیں، پھر ان کا کام ہوتا ہے حر سے حر علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ اسی زیارت کا ایک اور جملہ یہ سمجھ میں آ گیا، کفارتن لذنوبنا، ان کی ولایت گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب آئیے دوسرا جملہ، کہا کہ بموالاتکم و اصلاح ما کان فسد من دنیانا۔ دیکھیے یہ بے جب آ جائے نا تو یہ کام کرتا ہے فقط اور فقط کا، یعنی بات یہی ہے جو ہم نے اس میں بیان کر دی ہے۔ کیا ہے؟ میری طرف توجہ رہے، صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ولایت کے ہی ذریعے سے مکان فسد من دنیانا، دنیا میں جتنا بھی فساد ہے وہ علی کی ولایت کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہونی ہے۔ توجہ ہے، علی کی ولایت کے ذریعے اس کی اصلاح ہونی ہے۔ اب قرآن میں آپ پڑھتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد کرنے والے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو بھائی اب یہاں پر پڑھا لکھا مجمع ہے، کوئی یہاں پر اٹھ کے کہے کہ بھائی میں اصلاح کر رہا ہوں، اب میں اپنے کم علمی کی وجہ سے کہوں کہ بھائی یہ اصلاح تو نہیں فساد کر رہا ہے، تو سمجھ میں یہ آیا کہ رسول کو کوئی پیمانہ دے کے جانا چاہیے تھا جس سے سمجھ میں آ جائے کہ اصلاح ہو رہی ہے یا فساد ہو رہا ہے۔ بھائی کوئی ایک پیمانہ دے کر جانا چاہیے تھا،
تو رسول نے وہ پیمانہ دیا. کیا ہے پیمانہ؟ کہا حق. اگر حق بتایا جائے تو وہ اصلاح ہے, اگر کوئی حق نہیں بتا رہا تو وہ کہہ تو اصلاح رہا ہے, کل فساد رہا ہے. میں گیا رسول کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ یہ تو بتائیے حق ہے کیا؟ میں نے دیکھا دونوں ہاتھ رسول نے بلند کیے, کہا پروردگارا حق کو ادھر ادھر موڑ دے جہاں علی بن ابی طالب جائے. یعنی سمجھ نہیں آیا, حق علی کا محتاج ہے, علی حق کا محتاج نہیں. یعنی سمجھ نہیں آ گیا کہ حق کیا ہے, اصلاح ہونی ہے حق کے ذریعے. حق کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب. اب جو بھی آ کر علی کے قریب کرے تو سمجھ لیجیے گا اصلاح ہو رہی ہے. جو آ کے علی سے دور کرے, علی کی محبت سے دور کرے تو وہ دعوت اصلاح کا کر رہا ہے, کل فساد رہا, کل فساد رہا ہے. ہاں عزیزو, ابھی دعویٰ نے وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ فساد ہے کیا. آئیے آیت کی طرف کچھ اس کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو بھائی سمجھ میں یہ آ گیا کہ اگر علی کے قریب کیا جا رہا ہے تو اصلاح ہو رہی ہے, اور اگر علی سے دور کیا جا رہا ہے تو وہ فساد ہو رہا ہے. اب آئیے آیت کی طرف. آیت کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ و رسولہ. دیکھیے انما آیا ہے یہاں پر, یعنی فقط اور فقط. اچھا یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتا چلوں. ولایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ولایت بمعنی عام, ایک ہوتا ہے ولایت بمعنی خاص. یعنی عام جو ہے جس میں آپ کہتے ہیں شوہر کی ولایت, باپ کی ولایت, علماء کی ولایت, یعنی ولایت اتھارٹی کے معنی میں یہاں پر ہے. تو یہ شوہر کی ولایت, علماء کی ولایت, باپ کی ولایت, یہ سارے ولایت بمعنی عام ہے. ابھی جو میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں یہ ولایت بمعنی خاص ہے, اور یہ فقط اور فقط یہاں پر جو آیت کے لیے مخصوص ہے. انما ولیکم اللہ, فقط اور فقط تمہارا ولی خدا ہے اور اس کا رسول ہے, اور وہ ہے, وہ سب ہیں جو ایمان لے کر آئے, جو نماز قائم کرتے ہیں, جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب آپ مجھ سے کہیں مولانا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آیت جو ہے وہ علی کی شان میں نازل ہوئی, لیکن آپ ترجمہ جو کر رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جو سب نماز قائم کرتے ہیں, جو سب ایمان لے کر آئے, جو سب رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو یہ سب کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ آیت میں وہ بھی آ سکتا ہے, وہ بھی آ سکتا ہے, یہ بھی آ سکتا ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں یہ تو مزاق کہ اس کے فقط علی ابن ابی طالب. تو اس کا جواب کیا؟ یعنی سمجھ میں آ گیا یہاں پر جمع کے صیغے ہیں, الذین یقیمون آمنوا, یہ سارے جمع کے صیغے ہیں, یعنی وہ بھی آ سکتا ہے, وہ بھی آ سکتا ہے, وہ بھی آ سکتا ہے, لیکن مزاق فقط علی ابن ابی طالب ہے. یہ کیسے؟ یعنی آیت کو یہاں پر کھول دیا ہے, اپنے مسلک کے راوی سے جواب نہیں دے رہا. چاہیے دیکھیے گا اہل سنت کے مفسر زمخشری نے لکھا ہے کہ آپ کہ بھائی خدا نے آیت کو کھول کے رکھا ہے. کیوں کھول کے رکھا ہے؟ اس لیے کھول کے رکھا ہے کہ دیکھ سکے قیامت تک کے لیے. آیت کو کھول دیا اور کہہ دیا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو آئے علی جیسا بن کر دکھائے. بھائی علی جیسا بن کر دکھائے. صلوات پڑھیں محمد والے. توجہ فرما رہے. اب آئیے انما کی طرح. یہ انما کیا کام کرتا ہے؟ دیکھیے اب یہاں پر مجمع بیٹھا ہے, حدیث قصہ سننے والا ہے, میں یہاں پر انما کیا سمجھاؤں. کیا انما میں یہ ہوتا ہے, آپ نے سنی ہے نا آیت انما یرید اللہ, والی آیت سنی. جب حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں جب پانچوں کے پانچ چادر کے نیچے آ گئے تھے, بھئی ایسے نہیں سنیں گے, پانچوں کے پانچ جب چادر کے نیچے آ گئے تھے تو ام سلمہ نے چادر اٹھا کے کہا کیا میں داخل ہو جاؤں؟ رسول نے کہا انت بخیر, آپ خیر پر ہیں, لیکن ہاؤلائی اہل البیت, یہ میرے اہل بیت ہے, اس میں نہیں آ سکتے. تو انما کا ترجمہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, انما کا معنی سمجھانا چاہ رہا ہوں. انما کا معنی یہ ہے کہ باہر والے اندر نہیں آ سکتے, اندر والے باہر نہیں جا سکتے. بس اب سمجھ میں آ گیا کہ خدا نے جو پاکیزہ رکھا ہے وہ انہی 14 کو ہے. نہ کوئی باہر سے آ کے ان جیسا پاک ہو سکتا ہے, نہ کوئی اس میں سے باہر نکل سکتا ہے. بھائی کیا کہا حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں یہ, تو انما کا معنی سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب آپ دیکھیے انما میں اب جب حدیث قصہ کا تذکرہ آ گیا تو چاہتا ہوں یہ جملے بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا چلوں کہ آپ نے دیکھا کہ جب حدیث قصہ میں یہ قصہ میں سارے آ گئے, حدیث قصہ میں جو پڑھتے ہیں, تو ایک بات مجھے بتائیے کہ
کہ جبرائیل کا کتنا آنا جانا تھا یہاں پر، میرے ساتھ دیتے رہیں گے. دیکھیں جبرائیل کا کتنا آنا جانا تھا یہاں پر. کبھی جو ہے وہ زہرا کی چکی گھمانے آتے تھے، کبھی حسنین کو جھولا جھلانے آتے تھے، بہت آنا جانا تھا نا. اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار یہ بتا کہ چادر کے نیچے کون ہے. وہی توجہ رہے، پوچھا چادر کے نیچے کون ہے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کہ جبرائیل تو وہ ہے جس کا آنا جانا در بطول پر ہو. بھائی کیوں سوال کر رہے ہیں؟ جبرائیل وہ یہاں سے نہیں دیکھ رہے تھے، وہ وہاں سے دیکھ رہے تھے. اتنا زیادہ نور تھا کہ جو جبرائیل جس کا آنا جانا علی کے در پر ہو وہ پوچھ رہے یا رب ومن تحت الکسا، پروردگارا یہ چادر کے نیچے کون ہے. تو سمجھ میں یہ آیا جب پانچ آپس میں مل جائے وہ نور ایسا ہوتا ہے کہ جبرائیل بھی نہیں پہچان. میں صلوات پڑھے محمد والے محمد واجل فرجہم. سمجھ رہے ومن تحت. تو انما سمجھانا چاہ رہا تھا، انما کیا ہے کہ جو کہہ دیا وہی ہے. اس دائرے سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، باہر والا اندر نہیں جا سکتا. اب کیا آیت ہے؟ انما ولیکم اللہ، فقط اور فقط تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے. اور وہ جو ایمان لے کر کے آئے، نماز قائم کرتے ہیں، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں. بس شان نزول پیش کروں گا اور وہیں سے مسائل کی طرف آ جاؤں گا. اگر بیدار ہیں صلی اللہ پر محمد وآلہ. بھائی پیچھے والے ساتھ ہیں میرے؟ بھائی شان نزول سنیں گے اس آیت کا. کیا اب نوافل نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں. کون سی نماز؟ نوافل. الگ الگ جدا جدا ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. رسول خدا گھر پر موجود ہوتے ہیں، گھر پہ نوافل پڑھ رہے ہیں. ظہر کا وقت ہونے والا ہے. صحیح. مسجد میں کیا سب نفل نمازیں متفرد ہو کر پڑھ رہے، جماعت سے نہیں پڑھ رہے مستحب نمازیں. تو سمجھ میں یہ آیا چاہے رمضان کی نمازیں ہوں، مستحب نماز جماعت سے نہیں ہوتی. بھائی مستحب نمازیں جماعت سے نہیں ہوتی. اب سب نماز پڑھ رہے ہیں. سائل آیا، سائل نے آ کر آواز دی کہ کوئی ہے جو خدا کی راہ میں مجھے کچھ دے دے. توجہ فرما رہے، کوئی ہے جو خدا کی راہ میں مجھے کچھ دے دے. دیکھیں وہ یہاں مانگ رہا ہے. علی تو وہ ہے جو نماز میں یہاں نہیں وہاں ہوتے ہیں. بھائی تو سمجھ میں یہ آیا، کہا کہ کوئی ہے جو مجھے راہ خدا میں زکوٰۃ دے دے. کوئی سن ہی نہیں رہا. کیوں؟ جس کو دینا ہے وہ یہاں نہیں ہے، اور جو سن رہے ہیں وہ دینے والے نہیں ہیں. بھائی جو سن رہے ہیں وہ دینے والے نہیں ہیں. اس نے پھر کہا ہے کوئی جو راہ خدا میں مجھے زکوٰۃ دے دے. کسی نے نہیں سنا. اب پھر اس نے کہا تیسری مرتبہ پروردگارا تو گواہ رہنا، میں تیرے در پر آیا، کسی نے مجھے عطا نہیں کیا. اب دیکھیے جب تک وہ یہاں مانگ رہا تھا کسی نے کچھ نہیں دیا. علی تو وہ ہے جو نماز میں فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں. نماز ہے معراج المومن، مومن کی معراج ہے، اور آسمانوں تک سائل کی آواز جاتی ہے. تو علی تو یہاں پر تھے ہی نہیں. علی وہاں پر تو آپ مخاطب کر کے کہا پروردگارا تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے در پر آیا، تیرے در پر آئے، کسی نے کچھ نہیں دیا. بس یہ کہنا تھا. ایک نمازی نے اشارہ کیا، کہا ادھر انگوٹھی ڈال لے. بھائی سائل آیا، انگوٹھی لے کر چلا گیا. اب رسول واپس آئے. توجہ فرما رہے ہیں نا. اب رسول واپس آئے، یعنی گھر سے آئے نماز کے لیے. اب جیسی مسجد میں داخل ہوئے تو بھائی دیکھا کہ علی نماز پڑھ رہا ہے. پوچھا بھائی کسی نے زکوٰۃ دی ہے؟ تو سب بول پڑے. سارے صحابہ کہنے لگے علی نے علی نے علی نے، یعنی گویا پوری مسجد علی علی کر رہی تھی. علی نے. اچھا اب یہاں پر بہت آہستہ سے کہہ کے آگے نکل جاؤں گا. جو جلنے والے تھے نا وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نماز ہو رہی تھی یا زکوٰۃ ہو رہی تھی. ہاں نماز تو گئی، وہ یہ سمجھ رہے تھے. تو وہ بھی آ کے کہنے لگے شاید رسول علی کو ڈانٹیں گے، تو وہ بھی کہنے لگے علی نے علی نے علی نے. بھائی اب جب سب نے کہہ دیا علی نے زکوٰۃ دی ہے تو رسول خدا نے کہا تو سن، جبرائیل میرے پاس آئے تھے
اور یہ کہہ کر یہ آیت دے کر کے گئے کہ سن لو. اچھا اب سب تم نے اقرار کر لیا کہ علی نے زکات دی ہے, تو سنو یہ آیت آئی ہے, انما ولیکم اللہ و رسولہ, فقط اور فقط تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے, اور وہ جو ایمان لائے نماز قائم کرتے ہیں رکوع کی حالت میں زکات دیتے ہیں. تو اب کوئی ولی کا معنی دوست نہ کرے, کوئی ولی کا معنی دوست نہ کرے. تو عزیزو یہ ہے ولایت. ابھی وقت نہیں ورنہ میں آپ کو علی کا ملک دکھاتا کہاں کہاں ہے. زمینوں پہ علی کا ملک ہے, آسمانوں پر علی کا ملک ہے, قبر میں علی کا ملک ہے, جنت میں علی کا ملک ہے. آپ کی خدمت میں پیش کرتا عزیزو. بس ایک روایت کا ایک جملہ سن لیں, صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. روایت میں ملتا ہے کہ امام حسن, امام حسین, حضرت سلمان اور یہ سب جمع ہوئے ایک جگہ اور کہا کہ مولا ہمیں اپنا ملک دکھائیے آسمانوں پر کیسے ہے. بس ایک تھوڑا سا روایت کا, روایت بہت طویل ہے, ایک مختصر سا حصہ پڑھوں گا اور مصائب کی طرف آ جاؤں گا. کہا کہ مولا اپنا ملک دکھائیے کہاں کہاں ہے. توجہ فرمان ہے. تو مولا نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دیکھا 2 بادل آ رہے ہیں. روایت میرے پاس موجود ہے, اگر کوئی چاہے مجلس کے بعد مجھ سے لے سکتا ہے, عربی, فارسی, اردو تینوں میں موجود ہے. کہا کہ بادل اترتے ہوئے آئے, 2 بادل آئے. علی نے اشارہ کیا 2 بادل آئے. 2 بادل اترنے کے بعد جیسی اترے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. وہی بادل کیا کہہ رہے تھے, علی ولی اللہ. اب مولا نے کہا ان 5 کو کہ سوار ہو جاؤ. 5 سوار ہو گئے. مولا دوسرے بادل پر سوار ہوئے, یہ دوسرے بادل پر سوار ہوئے. اب مولا بادلوں کو اشارے کرنے لگے, ہوا آئی بادل کو اڑا کر لے گئے. اب بادل اڑ رہے ہیں تو امام حسن نے ان سے پوچھا مولا سے, امام علی سے, کہ بابا وہ حضرت سلیمان کو جو ملک دیا تھا, لوگ جو ان کے موتی تھے وہ ان کی انگوٹھی کی وجہ سے تھے, تو آپ کے پاس ایسا کیا ہے کہ یہ سارے ملک آپ کے ہیں؟ بس یہ کہنا تھا. مولا نے جیب میں ہاتھ ڈالا, وہ انگوٹھی جو سلیمان کے پاس تھی نکالی, اس پر لکھا تھا یا علی یا محمد یا علی یا محمد. بھئی یا علی یا محمد لکھا ہوا تھا. ابھی یہ دونوں بادل, علی اشارے کر رہے ہیں مشرق سے مغرب, مغرب سے مشرق, اور یہ بادل جا رہے ہیں. اب ایک جگہ پر پہنچے, وہاں پر پہاڑ پر ایک درخت تھا. پہاڑ پر ایک درخت تھا, وہ درخت خشک ہو چکا تھا. تو درخت سے مولا نے امام علی سے پوچھا کہ امام حسن نے کہ بھئی یہ درخت خشک کیوں ہے؟ مولا نے کہا خود درخت سے پوچھ لے. بہت توجہ چاہتا ہوں, روایت میرے پاس موجود ہے, کوئی چاہے مجلس کے بعد لے سکتا ہے. پوچھا کہ یہ خشک کیوں ہے؟ کہا کہ خود اس سے پوچھ لے. اب جب درخت سے پوچھا خشک کیوں ہے, درخت نے جواب دیا, وہاں پر درخت نے جواب دیا کہ 40 دن ہو گئے علی میرے پاس ہر روز آتے تھے, 40 دن سے آئے نہیں ہیں. جب علی آتے تھے نا, جس بادل پر آتے تھے اس کی خوشبو سونگ کے میں زندگی پاتا تھا, پھل دیتا تھا. کہا کہ 40 دن ہو گئے علی نہیں آئے. کہا کہ مولا سے کہو کہ دوبارہ یہ پھل تازہ ہو جائیں. علی نے وہیں 2 رکعت نماز پڑھی, دیکھا جو سوکھا ہوا درخت تھا پتے بھی آ گئے, پھل بھی واپس آ گئے. اسی طریقے سے مولا سیر کراتے ہوئے فلاں جگہ پہنچتے ہیں. ایک آخری حصہ روایت کا, ایک جگہ پہنچے کہ وہاں پر دیکھا 2 قبریں بنی ہوئی ہیں اور بیچ میں حضرت صالح نماز پڑھ رہا ہے. کہا کہ جیسی وہاں پر اترے حضرت صالح امام علی کو دیکھ کر رونے لگے. یہ پوچھا بابا یہ آپ کو دیکھ کر کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ خود انہی سے پوچھ لو. اب جب پوچھا تو کہا کہ علی کے دیدار ہوئے مجھے 40 دن ہو گئے, علی ہر رات یہاں پر آتے تھے, علی کے آنے سے میری نماز بازینت بن جاتی تھی. علی کو 40 دن ہو گئے یہاں پر نہیں آئے, اس لیے ان کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں. تو عزیزو سمجھ میں یہ آیا کہ جہاں جہاں خدا کی قدرت ہے وہاں وہاں علی کا ملک ہے. جہاں پوری کائنات میں جس کا ملک ہو, پوری کائنات میں جس کا ملک ہو, اس کے بیٹے کو
ایک قطرہ پانی بھی نہیں دیا گیا. اجرکم اللہ. آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہاں عزیزو، ایک جملہ کہوں، ہمارے یہاں کوئی بھی مشکل آتی ہے نا تو سب سے پہلے ہمارے گھر والے، ہماری خواتین چادر اوڑھ کے عباس کے علم پر جاتی ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں غازی سرکار ہماری مشکلیں حل کر دیں. اور یعنی سمجھ میں یہ آیا کہ غازی عباس ہماری خواتین کا کتنا بڑا سہارا ہے. یہ ایک جملہ کہوں، آپ کے آنسو جانے زہرا کا رومال جانے. جو غازی میری اور آپ کی بیویوں کے لیے، میری اور آپ کی بیویوں کے لیے، میری اور آپ کی خواتین کے لیے اتنا بڑا سہارا ہو، وہ زینب اور ام کلثوم کے لیے کتنا بڑا سہارا ہو. اجرکم اللہ. آپ کی صدائیں بلند ہو گئی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ایک ماں اپنے بچے کو لے کر کربلا جاتی ہے. جب کربلا پہنچتی ہے نا تو پہنچنے سے پہلے اس کا بچہ مر جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو یہ بچے کو وہاں وادی السلام میں دفنا دیا جاتا ہے. اب یہ ماں بہت زیادہ شکایتیں کرتی ہے، روتی ہے کہ میرا ایک ہی بچہ تھا مولا، میں آپ کی زیارت کے لیے آئی ہوں اور میرا ایک ہی بچہ تھا، وہ بھی آپ نے مجھ سے چھین لیا. اب اس لڑکی کی ماں بھی ساتھ ہوتی ہے. تو یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں اب مولا کے حرم نہیں جاؤں گی، انہوں نے میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا وہ مجھ سے چھین لیا، میں اب غازی عباس کے حرم نہیں جاؤں گی. تو اس کی ماں اس کو کہتی تھی کہ حرم چلی جا، انہوں نے ہی دیا تھا، انہوں نے ہی لے لیا، دوبارہ تمہیں عطا کر دیں گے. کہا نہیں میں حرم نہیں جاؤں گی. وہ وقت آتا ہے جب یہ کاروان واپس آ رہا ہوتا ہے، وہ دن آ جاتا ہے. اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ جا حرم چلی جا، نہیں معلوم دوبارہ یہاں پر آنا نصیب ہو یا نہیں ہو. عزادارو، یہ ماں حرم آ جاتی ہے. حرم آ کر خوب شکایتیں کرتی ہے مولا سے، خوب گریہ کرتی ہے کہ اس اسنا میں دیکھتی ہے کہ سامنے سے دیکھیے اس کے بچے کو وہاں دفنا دیا وادی السلام میں، کہ اس اسنا میں دیکھتی ہے جب شکایتیں کرنی ہوتی ہے نا، خوب گریہ کرنی ہوتی ہے، دیکھتی ہے سامنے سے ایک بچہ آ کے اس سے لپٹ جاتا ہے. یہ سمجھتی ہے کہ شاید میں خواب میں یہ دیکھ رہی ہوں. نہیں، یہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتی ہے تو دیکھتی ہے وہی بچہ جس کو دفنا دیا صحیح سالم اس کے سامنے آتا ہے اور آ کر ایک جملہ کہتا ہے. یہ جملہ آپ کے حوالے، آپ جانے جناب سیدہ جانے. آ کر جملہ یہ کہتا ہے کہ ماں، مولا یہ کہتے ہیں کہ ماں کو کہنا جا کر ہم سے ناراض نہ ہوا کرو، اور تم جو مانگو گی ہم تمہیں دے دیں گے. اچھا رکول اللہ. ہاں عزادارو، آؤ آج امام حسین کا پرسہ بی بی زہرا کو دلانا. کون سی بیوی ہے؟ ارے جو پہلی شکستہ لیے جگہ جگہ حسین کا پرسہ لینے آتی ہے. ارے کون ہے جو میرے حسین پر گریہ کرے؟ ہم 10 جگہ مجلس میں جاتے ہیں نا، ارے تھک جاتے ہیں، کہاں کہاں مجلس میں جائیں، لیکن ہاتھ جوڑ کر جملہ سنو گے. ارے آپ جہاں جاتے ہیں، آپ 10 جگہ جاتے تھک جاتے ہیں، ارے دنیا میں جہاں پر بھی مجلس ہو بی بی زہرا ساتھ آتی ہے. ارے میرے حسین کے عزادار آئے، میرے حسین پر گریہ کرنے والے آئے. اجرکم اللہ. خدا ان صداؤں پر رحمت نازل کرے. جانتے ہو نا کون سی بیوی کو پرسہ دینا ہے؟ ارے وہ بیوی جو جنت میں نہیں جائے گی. ارے بیوی کی جنت میں نہیں جائے گی. کعبے جب تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک میرے حسین پر رونے والے نہ چلے جائے. خدا ان صداؤں پر رحمت نازل کرے. عزیز و فرش اعظم پر یہ سوچ کر بیٹھے کرو کہ زہرا کی سواری آتی ہے. ارے عباس آتے کٹے ہاتھوں کے ساتھ نہ جانے کہاں بیٹھے ہوں گے. میرے بھیا کو رونے والے آئے. آزادارو، صبح سے حسین لاشیں اٹھا رہے. ارے کبھی آل محمد کا لاشا اٹھایا، کبھی اکبر کے سینے سے برچی نکالی. ارے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے روتا، تمہارے ہاتھوں میں نسل نہیں بنی. ارے تم روتے ہو نا، تمہارے منہ پہ کوئی تماچے تو نہیں مارتا.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یا صاحب الزمان، تمہارے ہاتھوں پہ تمہارے گالے پہ کوئی تماچے تو نہیں مارتا نا؟ جب گریہ کیا کرو ماتم کیا کرو، ارے خوب ماتم کیا کرو، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک بہن کی آس تھی، ارے اس کو ماتم نہیں کرنے دیا۔ جب سکینہ روتی تھی، ارے تماچے کے سوا کچھ نہ ملا، ماتم کیا کرو۔ عزادارو، روز عاشور آیا، صبح سے حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی اکبر کا لاشیں اٹھایا، ارے کبھی قاسم کی کٹوری لے کر کے آئے، کبھی اول محمد کا لاشیں اٹھایا۔ وہ وقت آ گیا کہ سب شہید ہو گئے اور حسین زندہ کے لیے خیمے میں آئے۔ جہاں کے روایت کے جملے ہیں، جب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے نا، تو روایت کہتی ہے کہ اس طریقے سے رخصت ہو رہے تھے جیسے ایک گھر سے جوان کی میت اٹھ رہی ہو، اس طریقے سے گریہ ہو رہا تھا۔ لیکن جب حسین رخصت ہو رہے تھے نا، اس سے زیادہ خطرناک منظر تھا۔ عزادارو، حسین خیمے میں آئے، ابھی نکلنا چاہتے ہیں، ارے کوئی باہوں میں گلے میں ہاتھ ڈال کے روتا ہے، کوئی دامن پکڑتا ہے۔ اچھا دامن وہی پکڑے گا نا جو چھوٹا ہو، ارے سکینہ للے للے ہاتھوں سے دامن پکڑ کے کہتی ہوگی، ارے بابا نہیں جائیے، ارے عباس گئے واپس نہیں آؤ، بابا نہیں جائیے۔ عزادارو، ہماری سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، رخصت ہونے سے پہلے بیوی زینب سے کہتے ہیں، سنو بہن ایک کام یہ کرو کہ مجھے پھٹا پرانا کرتا لا دو۔ اجرکم اللہ، پھٹا پرانا کرتا لا دو۔ کہا بھیا پھٹے پرانے کرتے کا آپ کو کرنا کیا ہے؟ کہا یہ دیکھ رہی ہو اس لباس کے میں اندر پہنوں گا۔ کہا آقا کیوں پہنیں گے؟ ارے جملہ سن کر رونے کے لیے آئے ہو نا حسین کو؟ کہا کہ اندر اس لیے پہنوں گا کیونکہ ظالم جب میرا لباس لوٹ کے لے جائے، ارے وہ کرتا میرے بدن پر چھوڑ۔ اجرکم اللہ، عزادارو، مولا خیمے سے باہر آئے، اب سوار ہونا چاہتے ہیں، اور جب نہیں جب گھوڑے پر سوار ہوئے ہونا تو عباس یاد آ گیا ہو، ارے فرات کی طرف اشارہ کر کے کہا ہو عباس، ارے کہاں ہو؟ ہمیشہ تو تم سوار کرتے تھے، آج حسین تمہارے بغیر کیسے سوار؟ اجرکم اللہ، ارے جب نہیں فرات سے آواز آئی ہو آقا میں آپ کو سوار تو کر دوں، لیکن سنو اب میرے دو بازو نہیں ہیں، آپ کو کیسے سوار کروں گا؟ اجرکم اللہ، عزادار بی بی زینب نے کہا آج تیری بہن زندہ ہے، یہ سوار کرائے گی۔ ارے بی بی زینب نے امام کو سوار کرایا، مولا سوار ہوئے، گھوڑے سے کہتے آگے بڑھ، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، گھوڑے سے مخاطب ہو کے کہتے سن تو جتنا پیاسا ہے نا حسین بھی اتنا ہی پیاسا ہے، ارے مجھے مقتل میں لے جا، نہیں مجھے وہاں لے جا جہاں میری ماں دامن پھیلائے میرا انتظار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا اس سبا پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ اجرکم اللہ، عزادارو، مولا سوار ہوئے، گھوڑے سے کہتے آگے بڑھ، گھوڑا نہیں بڑھتا، ارے ذوالجلال نے ایک گھوڑے نے اشارہ کیا قدموں کی طرف، ابھی جب مولا نے دیکھا جوڑ کے جملے سنا، ابھی جب مولا نے دیکھا ارے للے للے ہاتھوں سے، ارے گھوڑے کے ٹاپوں سے لپٹ کر ایک بچی کہتی ہے ارے میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا نے بچی کو ہٹایا، ارے مقتل کی طرف بڑھے۔ حیدر کرار کے بیٹے ہیں نا، خوب لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ جب ہمارے ساتھ میں دیکھا نا کہ مولا زین سے زمین پر نہیں آ رہے، 4000 تیر انداز کو بھیجا، 4000 عزیزت تحمل کرو، 4000 تیر انداز کو بھیجا، ابھی سب ہاتھوں میں تیر لیے، ارے مولا کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ابھی سب پر میں تیر چلانا شروع کیا۔ عزادارو، اب میرا مولا زیر پر نہیں رہا، ابھی تک مسائل سنتے ہونا کہ جو بھی شہید گرتا ہے زیر سے زمین پر آتا ہے، لیکن عزادارو حسین کی پشت پر اتنے تیر ہے کہ زیر سے تو گرے لیکن زمین پر آنے میں بڑا وقت لگا۔
اجر قبر اللہ خدا اس صداؤں پر رحمت نازل کرے. عزادارو حسین زید سے گرے, ہاتھ جوڑ کر جملہ پیش کر رہا ہوں. حسین زید سے گرے, وہاں شبر آگے بڑھا, وہاں بی بی زینب اللہ زینبیہ پر کھڑی دیکھ رہی ہے. شبر آگے بڑھا. اچھا ایک روایت پیش کر دوں, ہمارے پاس 3 روایتیں ملتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ حسین کو جلوے حق سے ذبح کیا گیا. دوسری روایت کہتی ہے کہ حسین کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا. تیسری روایت کہتی ہے کہ حسین کو نیزے بار بار کے ذبح کیا گیا. ہاتھ جوڑ کر سجا. ارے علماء کہتے ہیں تینوں روایتیں صحیح ہے. ظالم کبھی آگے سے ذبح کرتے تھے, ظالم کبھی پیچھے سے ذبح کرتے تھے, ارے کبھی نیزے بار بار کے. اجر قبر اللہ. ارے شبر آگے بڑھا, ایک ہاتھ میں ریشے مبارک لی, ایک ہاتھ میں خود خنجر ہے. اب یہ خنجر چلانا شروع کیا. ارے ضرور کربلا ناز اٹھی, جب نہیں اٹھا گئی ہو. ارے میں نے چکی پیس کے حسین کو پالا. ارے ظالم علاقہ, میں نے چکی پیس کے حسین کو پالا. کوئی نہ آگے نہیں بڑھا تھا, کوئی ظالم سر اتارنے کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا. ہاتھ جوڑ کر جملہ سننا کہ شاید حسین زندہ ہے, آگے نہیں بڑھا تھا. تو شمر نے کہا رکو میں قریب جا کر بتاتا ہوں کہ حسین زندہ ہے یا چلے گئے. ہاتھ جوڑ کر جملہ سننا. شمر حسین کے قریب آیا, قریب آ کر آہستہ سے کہا فوجو خیموں پر حملہ کرو. ارے بس یہ سننا تھا. حسین گولیوں کے بل کھڑے ہونا شروع ہوئے. جب نہیں نہ کہیں والا آپ خیموں کا جلنا برداشت نہیں کر سکے. آئی اپنے بابا کی غربت دیکھیے, مولا علی کے سامنے سارا خطر و دیوار. ارے پانی شکستہ ہوا.